व्यू 360 में अमेरिका में इमिग्रेशन क़वानीन में बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के, रिश्तेदारी के मुकाबले में महारतों को तरजीह। पाकिस्तान इंतहा पसंदी से निमटने के लिए किस हद तक तैयार? मेरे जो पाकिस्तान में एक अखबार को जो मुझे एडिट करते थे साहब, उन पर गद्दारी का मुकदमा चल रहा है, तो जाहिर है मैं उन्हें भी नहीं कह सकता कि मुझे कुछ छापो। और सहाफ़ी और मुसन्निफ मोहम्मद हनीफ से हमारी खुसूसी गुफ्तगू। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं इरम अब्बासी। अमेरिका में मुस्तकिल शहरियत के हसूल की ख्वाहिश रखने वालों के लिए आज सदर डोनाल्ड ट्रंप एक मुजव्वज़ा मंसूबा पेश करने वाले हैं जो अमेरिका के इमिग्रेशन निज़ाम की शक्ल तब्दील करके रख देगा। इस मंसूबे के तहत ख़ानदानी ताल्लुक़ की बजाय तालीमी काबिलियत और हुनर को तरजीह दी जाएगी। नुखबत मलिक इस वक्त हमारे साथ कैपिटल हिल पर मौजूद है। नुखबत, किन तब्दीलों का इम्कान है? जी इरम, व्हाइट हाउस के एक सीनियर एहलकार हैं, उन्होंने गुज़श्ता रोज़ रिपोर्टर्स को बताया है कि ये बिल्ड अमेरिका वीज़ा पॉलिसी है, जिसका मतलब है कि अमेरिका को तामीर करने के लिए तश्कील दी गई एक इमिग्रेशन वीज़ा पॉलिसी है, जिसके तहत उनके मुताबिक 3 किस्म के दरख्वास्त गुजार हैं जिनको इस इमिग्रेशन वीज़ा पॉलिसी के तहत तरजीह दी जाएगी। इन लोगों में जो है सबसे पहले वो लोग शामिल हैं जो गैर मामूली सलाहियतें रखते हैं, दूसरे वो लोग शामिल हैं जो गैर मामूली और मखसूस शोबों से मुंसलिक हैं, और तीसरे वो स्टूडेंट्स होंगे जो गैर मामूली तौर पर ज़हीन हैं। इसके साथ साथ ये भी बताती चलूँ कि अमेरिका में इस वक्त हर साल जो है वो 11 लाख जो ग्रीन कार्ड्स हैं वो दिए जाते हैं, और इस इमिग्रेशन पॉलिसी के तहत इस तादाद में तो कोई तब्दीली नहीं की जा रही, लेकिन इसकी जो क्राइटेरिया है, इसकी जो बुनियादें हैं, उन्हें ज़रूर तब्दील किया जा रहा है। जहाँ तक एदाद शुमार की बात है तो पता चलता है कि अमेरिका में इस वक्त 12% लोग ऐसे हैं जो स्किल बेस्ड या महारत की बुनियाद पर अमेरिकी वीज़ा हासिल करते हैं। इसके साथ साथ जो रिश्तेदारों से ताल्लुक़ की बिना पर जिन्हें वीज़ा दिया जाता है उनकी तादाद 66% है, और इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर जो अमेरिका आते हैं उन लोगों का कोटा जो है वो 22% तक मुख्तस किया गया है। अब जो इमिग्रेशन पॉलिसी सामने आ रही है उसमें जो चेंजेस किए जा रहे हैं उसके मुताबिक जो 57% जो लोग हैं वो स्किल बेस्ड या महारत की बुनियाद पर अमरीकी वीज़ा हासिल कर सकेंगे, और जहां तक फैमिली टाइज और रिश्तेदारों से ताल्लुक़ की बुनियाद पर दिया जाने वाला वीज़ा है उसकी तादाद सिर्फ 33% तक रखी जा रही है। इसके साथ साथ इंसानी हमदर्दी की जो बुनियादें हैं उनके ऊपर अमरीका आने वालों की जो कोटा है उसको भी 22 से कम करके 10 किया जा रहा है। जी नुखबत, ये तो काफ़ी बड़ी तब्दीलियां हैं, तो इस हवाले से कोई तनकीद सामने आई है अब तक? जी इरम, बिल्कुल। असल में ये जो प्लान है, इतलात के मुताबिक सदर ट्रंप के जो दामाद हैं जैरेड कुशनर, उन्होंने तश्कील दिया है, और इसमें अब मुस्तकिल सकूनत अमेरिका में इख्तियार करने के लिए जिस एक चीज़ को मद्देनजर रखा जाएगा वो है अंग्रेज़ी ज़बान पर महारत। जो लोग अंग्रेज़ी नहीं बोल सकते उनको अमेरिका में मुस्तकिल सकूनत जो है वो मुश्किल ही मिलेगी। तो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है, और लोग कह रहे हैं कि इससे अमेरिका की जो डाइवर्सिटी है, जो तनव्वुर है, वो बहुत मुतासिर होगा। जी थैंक यू नुखबत फॉर द अपडेट। पाकिस्तान में पंजाब की हुकूमत ने एक मरतबा फिर कलअदम तंजीम जमात-उद-दावा और फलाह इंसानियत के नायब अमीर मौलाना अब्दुल रहमान मकी को गिरफ्तार किया है। अब्दुल रहमान मकी पर कलअदम तंजीमों के खिलाफ जारी क्रैकडाउन से मुताल्लिक इश्तिआल अंगेज़ तकरीरें करने का इल्ज़ाम है। उन्होंने अपनी फलाही तंजीमों के लिए चंदे की अपील भी की, जबकि हालिया दिनों में उनकी जानिब से आलमी इदारे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के खिलाफ भी मुतनाज़ा बयानात सामने आए हैं। पेरिस में कायम FATF ने पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि वो मुल्क में कलअदम तंजीमों को मिलने वाली फंडिंग को रोकने के लिए मौसर इकदामात करे, वरना उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। पाकिस्तान पहले ही इदारे की ग्रे लिस्ट में मौजूद है। ब्लैक लिस्ट होने पर पाकिस्तान को आलमी माली पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। क्या वजूहात है कि हर थोड़े अरसे बाद ऐसे अनासर के खिलाफ कार्रवाई होती है और वो फिर अदालतों से छूट जाते हैं और फिर वो वापस जाकर अपनी सरगर्मियां दोबारा से रिटेन कर लेते हैं? इसी पर तज्जिया करने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्काइप के जरिए वाशिंगटन DC से मौजूद है प्रोफेसर हसन अब्बास, जो कि नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक है। वो ऑथर भी हैं, उन्होंने किताब लिखी है द तालिबान रिवाइवल। वेलकम टू द शो हसन साहब। सबसे पहले ये बताइएगा कि पाकिस्तान में इस वक्त FATF के ग्रे लिस्ट में है, इदारे की ब्लैक लिस्ट में जाने से बचने के लिए उस पर इंतहा पसंद तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई का बहुत दबाव है। क्या ये ताज़ा हिरासत के पीछे आपको लगता है कि यही दबाव है?
جی یہ دباؤ بھی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ پاکستان ایک سیویئر اکنامک کرنچ سے گزر رہا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں، باقی بھی پریشرز ہیں کرنسی کے بارے میں، تو اس میں ایف اے ٹی ایف کی جو ریکوائرمنٹس ہیں یا جو کنڈیشنلٹیز ہیں وہ اور زیادہ اہمیت اختیار کر گئی ہیں، کیونکہ پاکستان کی آئی ایم ایف کی گرانٹ اور باقی جو عالمی اداروں سے پاکستان کی مدد ہو سکتی ہے اس میں رکاوٹ آ سکتی ہے، کیونکہ پاکستان گرے لسٹ پہ ہے ایف اے ٹی ایف کی، اور ان کی بڑی کلیئر ریکوائرمنٹ ہے کہ جب بھی کسی بھی چیز میں اگر منی لانڈرنگ شامل ہے، کرنسی کی اسمگلنگ شامل ہے، اور خاص کر یہ جو مذہبی انتہا پسند جماعتیں ہیں جن کو انٹرنیشنل فورم سے ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ڈکلیئر کیا جا چکا ہے، ان کا اگر کسی بھی طرح کی ان کی ایکٹیویٹی سامنے آتی ہے، جو کہ کبھی سامنے آ جاتا ہے کہ فلاں مسجد میں خطاب کیا حافظ سعید صاحب نے، فلاں جگہ کے اوپر انہوں نے لیکچر دیا، فنڈ ریزنگ کی، یہ بہت ہی خطرناک پاکستان کے لیے ثابت ہو سکتا ہے ایف اے ٹی ایف کے ارینا میں۔ پروفیسر حسن، یہ بتائیے گا کہ ماضی میں کالعدم تنظیموں کے رہنماؤں کو جیل میں ڈالا گیا مگر وہ عدالتوں سے انہیں رہائی مل جاتی ہے، اور اس پر پھر جواب یہ آتا ہے سامنے کہ پاکستان کے خود مختار عدالتی نظام کے فیصلے ہیں۔ کیا عدالتی نظام کا یہ مسئلہ ہے یا مسئلہ سنجیدگی کی کمی کا ہے؟ جی عدالتی نظام پاکستان کا یقیناً ہم جانتے ہیں انفارچونیٹلی ڈس فنکشنل ہے، لیکن پھر بھی بہرحال عدالتیں جب سے لائرز موومنٹ ہوئی تھی اس کے بعد سے عدالتیں بہرحال موجود ہیں، لیکن بات سمجھنی یہ ضروری ہے کہ یہ جو کرمنل جسٹس سسٹم ہم جسے کہتے ہیں اس کے 3 بنیادی پلرز ہوتے ہیں۔ جو کورٹس اس میں سے ایک ہے، سب سے پہلے پولیس ہے جس نے کیس بنانا ہے یا ایویڈنس لے کے آنا ہے۔ اگر آپ کسی کو اریسٹ کرتے ہیں اس بنا پہ کہ وہ مینٹیننس آف پبلک آرڈر ہے اور اس کے بارے میں آپ کے پاس ایویڈنس نہیں ہے یا ایویڈنس جن کے پاس ہے وہ دیتے نہیں ہیں، تو پھر کورٹس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ کورٹ کا میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا، کورٹ کی ڈس فنکشنل ہونا یا کورٹ کی کمزوریاں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن وہ تب کچھ کر سکتے ہیں اگر پولیس یا انٹیلیجنس ادارے جن کے پاس ان کے بارے میں مواد موجود ہے وہ اگر دیں، پراپرلی انویسٹیگیٹ ہو۔ جب تک اس پراپر کرمنل جسٹس کے پروسیس میں نہیں آئیں گے تب تک یہ ایسے ہی ہوگا، پکڑیں گے پھر چھوٹ جائیں گے، پھر پکڑیں گے پھر چھوٹ جائیں گے۔ یہ بتائیے گا کہ کالعدم تنظیمیں جیش محمد ہو یا جماعت الدعوہ، یہ وہ جماعتیں ہیں جن کی وجہ سے یہ پاکستان میں اگر آپریٹ کرتی ہیں تو امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات خراب ہوتے ہیں، خطے کے ساتھ خراب ہوتے ہیں، تو پھر یہ اتنی اہم تنظیمیں کیوں ہیں پاکستان کے لیے؟ دیکھیے امریکہ یا باقی دنیا تو بعد میں آتی ہے، یہ جو مذہبی انتہا پسند جماعتیں ہیں یہ تو پاکستان کے اپنے لیے وبال جان بن چکی ہیں۔ پاکستان میں کیا کوئی دہشت گردی میں کم دہشت گردی ہوئی پچھلے 15-20 سالوں میں؟ آپ مذہبی مائنورٹی گروپس کو کہہ لیں، آپ فسادات کہہ لیں، سیکٹرین فسادات کہہ لیں، نان مسلمز کے خلاف دیکھ لیں، پاکستان میں ان لوگوں نے تہلکہ مچا دیا ہے۔ اور یہ بنیادی اس کی، کبھی ہم کہتے تھے افغانستان سے آئے، اکثر 10 سال تو ہم یہ کہتے رہے، یہ مذہبی انتہا پسند جماعتیں جو ہیں، اب تو وزیر اعظم پاکستان خود بیان دے چکے ہیں عمران خان صاحب، اور انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کے جو حساس ادارے ہیں اور سیکیورٹی ہیں انہوں نے یہ اداروں کو بنایا تھا اس وقت کہ ہماری ضرورت تھی، مگر اب ہم یہ پالیسی تبدیل کر رہے ہیں۔ یہ پالیسی تبدیل، ہر بندہ یہ کہتے ہیں پالیسی تبدیل کر رہے ہیں، پالیسی تبدیل ہوتے ہوتے ہم کچھ وقت تو دیں گے، لیکن یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ چاہے انٹرنل پاکستانی پالیٹکس ہو یا پاکستان کی جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہوں، یہ اس کے لیے وبال جان ہے۔ ان مذہبی انتہا پسندوں کو جڑ سے اکھاڑنا ہوگا، جس کے لیے ایک بہت کمپریہنسو پلان چاہیے، نیشنل ایکشن پلان کو ایکسپینڈ کرنا ہوگا، اور ابھی اس بارے میں کوئی ہمیں بہت زیادہ ڈیولپمنٹس نظر نہیں آ رہی۔ جی یہ تھے ہمارے ساتھ پروفیسر حسن عباس، نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی سے۔ تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس سر۔ بہت شکریہ۔ اور اب آپ کو لے کر چلتے ہیں نیو یارک، جہاں پین فیسٹیول کی 15ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ 6 مئی سے 16 مئی تک جاری رہنے والے اس فیسٹیول کے لیے دنیا بھر سے 200 سے زیادہ مصنف، شاعر اور ادیب نیو یارک میں جمع ہیں۔ پاکستان سے صحافی اور ایوارڈ یافتہ مصنف محمد حنیف بھی اس فیسٹیول میں شریک ہوئے۔ ان کی نئی کتاب ریڈ برڈز حال ہی میں امریکہ میں بھی شائع ہوئی ہے۔ میں جب نیو یارک گئی محمد حنیف سے ملنے، آزاد صحافت پر بات تو ہوئی، لیکن سب سے پہلے میں نے ان سے یہ پوچھا کہ معاشرتی برائیوں اور سیاسی غلطیوں کو وہ مزاح میں کیسے بیان کرتے ہیں۔ پولیٹیکل سیٹائر جو ہے ایز سچ میں کوئی جان بوجھ کے نہیں کرتا، ہمارے حالات ہی ایسے ہیں کہ بعض دفعہ دیکھ کے ان کو رونا آتا ہے اور بعض دفعہ دیکھ کے ہنسی آتی ہے، اور بعض دفعہ یہ ہنسنا اور رونا جو ہے وہ آپ کو ایک ہی چیز کو دیکھ کے بھی آتا ہے یا ایک ہی کیریکٹر کو دیکھ کے بھی آتا ہے، لیکن اس طرح کا پولیٹیکل سیٹائر لکھنا کچھ مشکل ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ جو دنیا کو لوگ چلا رہے ہیں
مثلا ٹرمپ دیکھیں, پاکستان کی لیڈرشپ, انڈیا کی لیڈرشپ دیکھیں, تو وہ خود آپ کو لگتا ہے کہ یہ بنے بنائے کارٹون ہیں, تو کارٹون کا مذاق اڑایا نہیں جا سکتا, وہ تھوڑا یہ کام مشکل ہوتا جا رہا ہے. تو آپ نے دنیا کے حالات کی بات کی, ابھی حال ہی میں پریس فریڈم ڈے بھی گزرا ہے, آپ پاکستان کے جو صورتحال ہے اس پر ریگولرلی لکھتے بھی ہیں, تو پرسنلی آپ کو فیل ہوتا ہے کہ لکھنا, کھل کر بات کرنا مزید مشکل ہوتا جا رہا ہے پاکستان میں؟ میں اپنی ذاتی مثال دے سکتا ہوں کہ میں پاکستانی اخباروں کے لیے بھی لکھتا ہوں اور باہر کے اخباروں کے لیے بھی لکھتا ہوں. تو میرے جو پاکستان میں ایک اخبار کو جو مجھے ایڈٹ کرتے تھے صاحب, ان پہ غداری کا مقدمہ چل رہا ہے, تو ظاہر ہے میں انہیں بھی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کچھ چھاپو. دوسری ایڈیٹر تھی, انہوں نے 23 سال ایڈیٹر رہنے کے بعد اب پیشہ ہی چھوڑ دیا ہے, اور جو لوگ ابھی تک کام کر رہے ہیں کسی سے پوچھیں ہر دوسرا بندہ جو ہے اسے 3 مہینے سے تنخواہ نہیں ملی, یا کسی کی 50% تنخواہ کٹ گئی ہے. تو اس میں ظاہر ہے گورنمنٹ کے اداروں کے کنٹرول کے ایشوز بھی ہیں, اس کے ساتھ جو ہمارے سیٹ ہیں ان کو بھی ایک موقع ملا ہے کہ صحافیوں کے ساتھ جو بدلہ لینا تھا انہوں نے, تو وہ لگتا ہے لے رہے ہیں. تو میرا خیال ہے حالات جو ہیں آج کل کچھ اچھے نہیں ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ میڈیا میں یہ کیپیسٹی, کیونکہ جس طرح کی وہ منی میکنگ انڈسٹری بن چکی ہے, یہ ری ویلیویشن یا سول سرچنگ آپ کو لگتا ہے کہ پاسبل ہوگی, چاہے امریکہ ہو یا پاکستان؟ مجھے حکومت سے یا حکومتوں سے, یہاں کی حکومت سے وہاں کی حکومت سے کوئی خاص امید نہیں ہے. مجھے جو میڈیا کے سیٹ ہیں ان سے کوئی خاص امید نہیں ہے, اور بہرحال تو امید جو ہے وہ صرف اپنے ساتھیوں سے, جو سینئر ساتھی ہیں, جو نئے صحافی ہیں, صرف انہی سے رکھنی پڑے گی کہ وہ اپنا اس کو کیریئر کے طور پہ تو لے ہی رہے اور لینا چاہیے بھی, لیکن ساتھ ساتھ انہیں جو ہے کچھ لانگ ٹرم چیزیں بھی سوچنی چاہیے کہ اگر ہم نے اس کو یہ جو خبروں پہنچانے کا ایک فرض جو ہم نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے, اس کو آج کل کے ماحول میں کس طرح سے نبھانا ہے. اور کیونکہ اگر حالات اچھے نہیں ہیں تو اس کا یہ مقصد ہے یا یہ مطلب ہے کہ آزاد صحافت اور بھی ضروری ہو جاتی ہے, تاکہ حقائق, اسپیشلی یہ جو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز آ گئے ہیں جہاں پہ سچ اور جھوٹ کی تفریق جو ہے وہ جسے لگتا ہے کہ بلر ہوتی جا رہی ہے, تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ معاشرے پر کیا امپیکٹ ہوتا ہے؟ ٹریڈیشنل میڈیا کا رول تھا کہ کم از کم اگر کوئی واقعہ ہوا ہے تو اس کے جو فیکٹس ہیں وہ لوگوں تک پہنچائے جا سکیں, کہ وہاں پہ یہ وقوع ہوا ہے, وہاں پہ یہ بندہ مارا گیا ہے, یا وہاں پہ یہ بندہ پکڑا گیا ہے, یا اس بندے پہ یہ الزام لگا ہے. تو اب وہ ساری چیزوں کو ڈسپیوٹڈ کر دیا گیا ہے. تو اب جسے ہم کہتے تھے کہ فیکٹس جو ہیں وہ ایز سچ کوئی چیز نہیں رہی. اگر آپ 20 لوگوں کو کمپیوٹر پہ سامنے بٹھا کے وہ کہنا شروع کر دیں اور صبح سے شام تک کہتے رہیں کہ یہ چیز نہیں ہوئی, یہ چیز نہیں ہوئی, تو شام تک اکثر لوگ جو ہیں وہ یقین کرنے لگتے ہیں کہ آج سورج نکلا ہی نہیں. وائس آف امریکہ کے ساتھ محمد حنیف کی خصوصی بات چیت. نیوزی لینڈ میں مسجد پر حملے کے 2 ماہ بعد فیس بک نے اپنی لائیو سٹریمنگ سے متعلق پالیسی تبدیل کر دی ہے. نیوزی لینڈ کے حملہ آور نے نمازیوں پر فائرنگ کے واقعے کو فیس بک لائیو کے ذریعے براہ راست نشر کیا تھا, جس کے بعد فیس بک کو تسلیم کرنا پڑا کہ اس کی انتظامیہ حملہ آور کو ایسا کرنے سے روکنے میں ناکام رہی. اس حملے میں 50 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے تھے. فیس بک کے انٹیگریٹی کے وائس پریزیڈنٹ گائر روسن نے ایک پوسٹ کے ذریعے بتایا کہ اب ضابطہ اخلاق اور قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے کی فیس بک لائیو تک رسائی بند کر دی جائے گی. یہ پابندی 30 روز تک جاری رہ سکتی ہے. فیس بک نے یہ اعلان ایک ایسے وقت کیا جب سوشل میڈیا پر انتہا پسندی کو پھیلانے سے روکنے کے لیے اقدامات میں تیزی کے لیے فرانس اور نیوزی لینڈ کی کوششیں جاری ہیں. اس مقصد کے لیے پیرس میں ایک کانفرنس کے بعد فرانس اور نیوزی لینڈ کی حکومتوں کی جانب سے تیار کیے گئے کرائسٹ چرچ نامی بل پہ کے ایک معاہدے کو بھی منظور کیا گیا, جو سوشل میڈیا کو انتہا پسندی پھیلانے کا ایک آلہ بننے سے بچانے کے لیے گائیڈ لائن ہوگا. پاکستان کے بارے میں اہم خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر, اور اگر آپ کو ویب سائٹ تک رسائی میں مشکل ہو رہی ہے تو آئیے facebook.com/voa اردو کے پیج پر, جہاں آپ کو ہماری تمام کانٹینٹ بآسانی ملے گی. یمن کے محکمہ صحت کے مطابق جمعرات کی صبح حوثیوں کے زیر قبضہ دارالحکومت صنعا پر سعودی اتحاد کی جانب سے کیے جانے والے فضائی حملوں میں کم سے کم 6 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. ہلاک ہونے والوں میں 4 بچے اور خواتین بھی شامل ہیں. حملے سے پہلے حوثی باغیوں نے سعودی عرب کی تیل کی 2 تصنیبات پر ڈرون حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی.
سعودی عرب کے مطابق ان حملوں سے اس کی برآمدات میں کوئی خلل نہیں پڑا۔ دارالحکومت صنعا ایران نواز حوثیوں کے کنٹرول میں ہے، جنہوں نے سن 2014 میں بیرونی طاقتوں کی مدد سے اقتدار میں آنے والے صدر کی حکومت کو بے دخل کر کے کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کے مطابق یمن میں لڑائی کے باعث سن 2018 کے ہر ہفتے کے دوران کم از کم 100 عام شہری ہلاک یا زخمی ہو رہے ہیں۔ اب تک یمن کی 4 سالہ تباہ کن خانہ جنگی میں عورتوں اور بچوں کو سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا ہے۔ ان میں سے بہت سی عورتیں بیوہ ہیں اور بغیر کسی ہنر اور تعلیم کے وہی اپنے خاندان کا واحد سہارا ہے۔ ایک دور افتادہ ریگستانی گاؤں میں ایک امریکی امدادی ادارے انٹرنیشنل ریسکیو کمیٹی نے ایک ایسا سینٹر قائم کیا ہے جہاں ان لاچار لڑکیوں اور عورتوں کو اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے لیے ہنر سکھائے جاتے ہیں۔ 5 بچوں کی ماں انتخاب علی عبدالواسع اپنے علاقے تیز میں لڑائی سے بچ کر عمران کے گاؤں راز پہنچی ہیں۔ انتخاب کے شوہر بیمار ہیں اور کام نہیں کر سکتے، اسی لیے وہ اور ان کی بیٹیاں نئے ہنر سیکھ رہی ہیں۔ اس لیے سیکھ رہے ہیں تاکہ ہم اپنے خاندان کی مدد کر سکیں اور غربت سے نکل سکیں۔ انتخاب اور ان کی بچیاں البراقہ سینٹر میں کلاسز لیتی ہیں، جو نیو یارک میں قائم انٹرنیشنل ریسکیو کمیٹی نے خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے بنایا ہے۔ سینٹر کے کیس ورکرز کا کہنا ہے کہ وہ یہاں روزانہ تقریباً 50 خواتین اور بچیوں کو تربیت دیتے ہیں۔ ان میں سے کچھ اس محفوظ ماحول میں صرف وقت گزارنے کے لیے آتی ہیں۔ یہاں لوگ بہت قدامت پسند ہیں۔ ان کی خواتین باہر نہیں نکلتی کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کا مردوں سے واسطہ پڑے، اور وہ کہیں اور اگر سیکھنے جاتی ہیں تو انہیں پبلک ٹرانسپورٹ لینا پڑے گی، اور پھر گھر پر ان کے شوہر انہیں باہر جانے سے منع کر دیں گے۔ انتخاب علی جیسی عورتوں کے لیے یہ یمن کے قدامت پسند معاشرتی اقدار سے آزاد ہو کر کام کرنے کا موقع بھی ہے۔ اب ان کی وجہ سے ہم کوئی ہنر سیکھ سکتے ہیں اور اپنے کام کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ یہاں خواتین کو زیادتی اور دوسرے مسائل کے لیے کاؤنسلنگ بھی فراہم کی جاتی ہے۔ کیس ورکرز کے مطابق ایسے واقعات میں جنگ کے بعد سے اضافہ ہوا ہے۔ مردوں کو درپیش مسائل کی وجہ سے وہ اپنا غصہ بیویوں پر نکالتے ہیں۔ ایسے مرد جو لمبے عرصے سے گھر نہیں لوٹے، ان کی عورتوں کو ہی سب کچھ کرنا پڑتا ہے، تو ایسے میں جب وہ ذہنی بیماریاں اور دباؤ برداشت نہیں کر پاتی تو ہمارے پاس آتی ہیں۔ یہ سینٹر اس کمیونٹی میں صنفی توازن بدل رہا ہے۔ انتخاب کہتی ہیں ان کے شوہر ان کے ایک دن اپنی درزی کی دکان کھولنے اور اپنی بیٹیوں کے ساتھ اسے چلانے کے ارادے کے ساتھ متفق ہیں۔ نیہا واڈیکر کے ساتھ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ۔ پاکستان میں ہیپیٹائٹس کے مریضوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ لاڑکانہ میں ہیپیٹائٹس کے تازہ کیسز کے بعد عالمی اداروں نے بھی تفتیش کا اظہار کیا ہے۔ آئیے مزید جانتے ہیں سکھر سے کرن مرزا کی اس رپورٹ میں۔ سفیر حسین شر 10ویں جماعت کا طالب علم ہے۔ چند روز قبل اسے پیٹ اور سینے میں درد محسوس ہوا۔ ٹیسٹ کروانے سے پتا چلا کہ وہ ہیپاٹائٹس میں مبتلا ہے۔ اس مرض میں جگر کا سائز نارمل سے بڑھ جاتا ہے، اور اگر یہ مرض زیادہ بڑھ جائے تو جگر سکڑنے لگتا ہے اور کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ ہیپاٹائٹس کے مریض عموماً پیٹ کے درد، پیشاب کی گہری رنگت، بخار، قے اور بھوک نہ لگنے کی شکایت کرتے ہیں۔ مجھے پہلے جو تکلیف ہوئی وہ سینے میں درد ہوا، بعد میں مجھے یہ درد بڑھتا گیا، جو کھاتا تھا وہ الٹی کر کے نکل آ جاتا۔ ایک میں ہوں اور دوسرا میرا بھائی چھوٹا ہے، اس کو ہیپاٹائٹس ہے، اور ہمارے گاؤں میں بہت زیادہ لوگ ہیں اور ان کو ہے۔ ہیپاٹائٹس کی کئی اقسام ہیں، جیسے ہیپاٹائٹس اے، بی، سی، ڈی اور ای۔ یہ سب مختلف اقسام کے وائرس سے پیدا ہوتی ہیں۔ ہیپاٹائٹس اے اور ای عموماً آلودہ خوراک اور پانی کے استعمال سے لاحق ہوتا ہے، جبکہ بی، سی اور ڈی جسمانی رطوبتوں، خون، سرنجوں اور سرجری کے ایسے آلات کے ذریعے پھیلتے ہیں جن پر ہیپاٹائٹس کی ان اقسام کے جراثیم لگے ہوں۔ صوبہ سندھ کے اسپتالوں کے ریکارڈ کے مطابق صوبے کی 30 سے 35% آبادی ہیپاٹائٹس کی کسی نہ کسی قسم میں مبتلا ہے، جس میں ہیپاٹائٹس بی اور سی کے مریض زیادہ ہیں۔ عطائی ڈاکٹر جو ہمارے پاس ہیں وہ ایک سرنج سے 10 پیشنٹ کو وہ لگا رہے ہیں، باقی اسی کی وجہ سے ہمارے یہاں جو وارڈز ہیں بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ حکومت پاکستان کی جانب سے پورے ملک میں ہیپاٹائٹس بی، سی کے ٹیسٹ اور ویکسینیشن کی مفت سہولت دی گئی ہے۔
खुदारा मैं लोगों से इल्तमास करता हूं कि वो अपना और अपने बच्चों का हेपेटाइटिस बी और सी का चेक करवा लें, जो हमारे पास लिवर क्लिनिक में पूरे सिंध में फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल है। जिनको हेपेटाइटिस बी नहीं है वो 3 हिफाजती टीके हेपेटाइटिस बी के लगवाए, जो हर महीने एक लगता है, जिससे आप सारी ज़िंदगी के लिए हेपेटाइटिस बी से बच जाएंगे। और हेपेटाइटिस बी के साथ जो एक ख़तरनाक जरासीम होता है हेपेटाइटिस डी, जो बी के साथ होता है, उससे भी आप सारी ज़िंदगी के लिए बच जाएंगे। हेपेटाइटिस बी और सी बिगड़ जाएं तो जिगर का कैंसर भी लाहक हो सकता है। हेपेटाइटिस का आखिरी इलाज लिवर ट्रांसप्लांट है, लेकिन ये इंतहाई महंगा है। माहिरीन सेहत के मुताबिक इस मर्ज से बचना मुमकिन है, मगर सफाई के मुनासिब निज़ाम की अदम मौजूदगी और आगाही की कमी इस राह में बड़ी रुकावटें हैं। किरण मिर्जा, वॉइस ऑफ अमेरिका, सक्खर। और आखिर में हम लाए हैं एक ऐसी डिश जो सुनने में अजीब लगती है और मिलती है बहुत ही महंगी रेस्टोरेंट्स में। यह है कैवियार, नमक में महफूज हुए मछली के कच्चे अंडे। आमतौर पर ये स्टर्जन नस्ल की मछली के अंडे होते हैं जो कैस्पियन सी में पाई जाती है, मगर हम आपको लेकर जा रहे हैं अमेरिकी रियासत आइडाहो के एक स्टर्जन फार्म पर, जहां पर कैवियार सिर्फ $1 फी ग्राम में तैयार हो रहा है, मगर रेस्टोरेंट पहुंचकर इसकी कीमत 5 गुना ज्यादा हो जाती है। चमकदार, थोड़ी नमकीन, यकसा दिखती और इंतहाई मजेदार स्टर्जन मछलियों के इस फार्म पर बनने वाली काली कावियार मुल्क भर में मकबूल है। कावियार मछली के अंडों से तैयार की जाने वाली खास डिश है। यहाँ रियासत आइडाहो में स्नेक रिवर वैली में लियो रे ने साल 1988 में अपने स्टर्जन फार्म की इब्तिदा की थी। पहले साल आप ज्यादा से ज्यादा 1 पाउंड कमाएंगे, दूसरे साल आप 4 या 5 पाउंड की उम्मीद कर सकते हैं। बावजूद इसके कि स्टर्जन मछलियों का फार्म मुनाफा बख्श कारोबार है, इससे मुनाफे के हसूल के लिए तवील इंतजार करना पड़ता है। इसी वजह से कावियार की कीमत बढ़ जाती है। इससे पहले कि ये कावियार पैदा करने के लिए तैयार हो, आपको 10 साल इंतजार करना पड़ेगा। लियो रे को मछलियों के फार्म का कारोबार करते 50 साल हो चुके हैं। उन्होंने 1968 में कैलिफोर्निया में कैटफिश फार्म शुरू किया था और फिर आइडाहो में जा बसे। वो कहते हैं यहाँ का पानी ज्यादा साफ है और मछलियों की फार्मिंग के लिए हालात बेहतरीन हैं। हमारे पास यहाँ नीचे एक 400 पाउंड वजनी मछली है, ये वाली शायद 120 पाउंड है। इस वजन की मछली से तकरीबन 1.5 पाउंड मछली के अंडे, जिसे रो कहते हैं, निकाले जाती हैं। लेकिन इससे पहले कि रो निकाली जाए, फार्मर्स को देखना होता है कि आया अंडे पूरी नशोनुमा पा चुके हैं। इसके लिए मछली का अल्ट्रासाउंड या बायोप्सी की जाती है। अगर ये इम्तिहान कामयाब हो जाए तो स्टर्जन को काटकर इससे रो या अंडे की थैलियां निकाली जाती हैं। मछली कुदरती तौर पर ऐसा करती है। मछली का जिस्म बिल्कुल उसी तरह हार्मोन बनाता है जैसे खवातीन का जिस्म बच्चे की पैदाइश से पहले हार्मोन बनाता है। इस मरहले पर मछली अंडे देती है, लेकिन इस मरहले के लिए मछली को तैयार करने के लिए पहले आपको मछली को हार्मोन देने होते हैं ताकि मछली अंडे दे सके। लेकिन अमेरिका में इसकी कानूनी इजाजत नहीं है। रो को मछली के जिस्म से निकालने के बाद छलनी से गुजारा जाता है। आप इसे यहाँ रखेंगे इस प्लेट के ऊपर जो आपको नीचे नजर आ रही है। ये प्लेट जिसमें छेद किए गए हैं। अंडे यहाँ ठहर जाते हैं जबकि पानी और दीगर मवाद छलनी से गुजर जाता है और इस बर्तन के नीचे बर्फ रखी है। बर्फ जरूरी है, जितनी रो ठंडी होगी उतनी ही बेहतर होगी। जब जरूरी मिकदार जमा हो जाती है तो मुलाजमीन इसे पानी से धोकर साफ करते हैं। नमक मिलाया जाता है और इस मरहले पर कावियार खाने के काबिल होती है। ये गालिबन 1 से 1.5 पाउंड वजनी होगा। हम इसे $1 फी ग्राम बेचते हैं। और आखिरी मरहले पर कावियार को स्टील के डब्बों और शीशे के जार में पैक किया जाता है और बर्फ वाले कमरे में रख दिया जाता है जब तक कि ये अमेरिका भर में होटलों और मार्केट में बिकने के लिए तैयार नहीं हो जाता। आइडाहो से एलिसिया बाकेलेट्स की रिपोर्ट के साथ अमान अजहर, वॉइस ऑफ अमेरिका। ये था आज का व्यू 360। फीडबैक के लिए आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। इसी के साथ एरव अब्बासी को दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी कल।